العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد. ناظرین کرام، حدیث جبریل پر مختلف پروگرامات میں ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور حدیث جبریل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس میں پہلی بات یہ تھی کہ تو شہادت دے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا اور محمد الرسول اللہ کے ہونے کی شہادت دینا، ان دو باتوں کی شہادت دینا یہ اسلام کی بنیاد۔ تو اس سلسلے میں ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب لا الہ الا اللہ کی شہادت ہم نے دے دی تو اس شہادت کی کون سی شرائط ہیں جن کے تحت یہ شہادت درست ثابت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن و حدیث سے شہادتین کی جو شرائط ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان کی تعداد 6۔ سب سے پہلی بات علم ہے، کہ انسان پورے یقین کے ساتھ، یعنی علم کے ساتھ اس کو معلوم بھی ہو کہ میں جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں اور محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں تو اس کے بارے میں کون سی چیز ہے جو میرے علم میں آئی ہے، کون سی جہالتوں کے پردے ختم ہوئے ہیں، کون سی ظلمتیں ختم ہوئی ہیں، اور کون سا نور مجھے عطا ہو رہا ہے، اس بات کا اس کو علم۔ اور دوسری بات ہے یقین، اسی طرح اخلاص ہے، پھر اس کے بعد صدق ہے، اور صدق کے بعد محبت ہے، اور محبت کے علاوہ کامل سپردگی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں وہ شرائط، یعنی یہ شرائط اگر موجود نہ ہوں تو انسان کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط میں نے عرض کیا علم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کریم کا قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ سورہ محمد کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب تم نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو اس کا علم بھی حاصل کرو۔ پہلی شرط، سب سے پہلی بنیاد، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے شہادتین معتبر قرار پاتی ہیں، وہ علم ہے، کہ انسان اس کے بارے میں یہ سمجھتا بھی ہو کہ میں جب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور دنیا کائنات کے سارے وجودوں اور سارے معبودوں اور سارے فرعونوں اور سارے جابروں کے بارے میں مجھے کیا رویہ رکھنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانے بغیر گویا اس کی یہ شہادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور یہ شہادت اس طرح سے دی کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کس بات کی شہادت دی، اور پھر اس طرح شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دینے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر یہ کلمہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے اور یہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ تو یہ صرف لفظ نہیں ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں، بلکہ یہ عزم و یقین پیدا کرنے کی بنیاد کے طور پر اس کو علم اور شعور بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری شرط ہے جزم و یقین، کہ انسان کو پوری طرح سے یقین ہو، اور یقین ناظرین کرام اس کیفیت کو کہتے ہیں جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہو۔ تو جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینی ہے تو اس یقین کے ساتھ دینی ہے کہ واقعتاً اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ امام غزالی کہا کرتے تھے کہ اللہ ایسا ایمان عطا فرما جو کوئی معجزہ دیکھ کر بھی متزلزل نہ ہو، یعنی اس قدر یقین ہو جائے کہ جیسے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، جیسے اپنے وجود کا یقین ہوتا ہے، تو دنیا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کی گواہی دے دینا، شہادتین کا اقرار، اس یقین کے ساتھ یہی تقاضا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ کریم نے فرمایا انما المؤمنون
الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اصل مومن وہ ہیں، حقیقی مومن وہ ہیں جنہوں نے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا اظہار کیا، اور کس طرح؟ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، کبھی اس میں شک نہیں کیا۔ اور شک تو ناظرین کرام بڑی ہی خطرناک چیز ہے، یہ تو ایک ذرا سا ادنا سا شک بھی پڑ جائے تو وہ ساری کی ساری عمارت یقین کی جو ہے وہ اس کو گرا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یقین بھی علم اور شعور کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے کلمے کی شرائط میں سے ایک شرط۔ اس کا تذکرہ ناظرین کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ اس حدیث کے اندر بھی ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، اور کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ تو مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود تھے، اور اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کہیں تشریف لے گئے۔ کافی دیر ہم نے انتظار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافی دیر تک نہ آئے تو ہمیں تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باغ تھا بنو نجار کا، اس کے ارد گرد دیوار تھی، اور میں اس دیوار کے گردا گرد پھرتا رہا کہ مجھے اندر جانے کا کوئی راستہ مل جائے، شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف فرما ہوں۔ تو مجھے راستہ نہیں ملا، تو پھر ایک دیوار کے نیچے سے پانی نکلنے کا راستہ تھا، تو میں اس کے اندر سے چلا گیا۔ ظاہر راستہ کسی اور طرف سے ہوگا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نہیں ملا، تو پانی کے راستے سے اندر چلے گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ تو ان کو دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات بتائی کہ ہم لوگ تشویش میں مبتلا ہوئے تھے، اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کی خیریت کا پتہ کیا جائے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ارشاد فرمایا جو اس یقین کی شرط کی طرف نشاندہی فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذهب بنا علی ہاتین، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ میری دونوں جوتے لے جائیں، بنا علی ہاتین یعنی نشانی کے طور پر، اور من لقیت من ورائی ہذہ الحائط، یہ جو دیوار ہے باغ کی، اس کے دیوار کے بعد جا کے جو بھی تمہیں ملے دیوار کے پرلے، دیوار کی دوسری سائڈ پہ تمہیں کوئی بھی شخص اگر ملاقات ہو، یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہے، لیکن گواہی صرف لفظی نہیں دیتا، بلکہ فرمایا مستیقنا بہا قلبہ، جس کا دل پورے یقین اور تیقن کے ساتھ اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اس تیقن کے ساتھ وہ اگر دیتا ہے تو فرمایا فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ ہے ناظرین کرام یقین کی اہمیت، کہ جب دل میں یقین کے ساتھ شہادت دی ہوگی اللہ کی وحدانیت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، تو پھر یہ قابل قبول ہوگی۔ ایک تیسری شرط ناظرین کرام یہ ہے جس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص حقیقت میں لغت کے اعتبار سے اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کی کانٹ چھانٹ کر کے اس میں سے میل کچیل دور کرنا، تنقیح الشیء و تہذیبہ لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو ملاوٹوں سے، ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک کر دینا، یا پھر اس کے اندر جو زائد چیزیں داخل ہو جاتی ہیں اس کو پاک کر دینا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ ناظرین کرام امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر اس کی جو تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملاوٹ کا متضاد اخلاص ہے، الاخلاص یضادہ الاشراک مہما کان الباعث واحدا علی التجرد، یعنی اخلاص اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی وجہ، کسی چیز کا سبب جو ہے وہ صرف ایک ہو، علی التجرد، اس طرح ایک ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اگر ایسا کسی بھی عمل کا سبب اور کسی بھی کام کے پس منظر میں جتنے بھی اسباب ہیں وہ واحد سبب ہو اور وہ علی التجرد ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں سمی الفعل الصادر عنہ الاخلاص، پھر یہ جو فعل اس سے کرنے والے سے جو بھی عمل سرزد ہوگا جس کے پیچھے کوئی اور باعث نہیں ہے، کوئی صرف ایک کے، کوئی اور سبب نہیں ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، کوئی اور چاہت نہیں ہے، صرف ایک سبب کے اور ایک چاہت کے اور کچھ شامل نہیں ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ ایسا اخلاص درکار ہے
ایسا اخلاص درکار ہے ناظرین کرام لا الہ الا اللہ کی شہادت کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے لیے. یعنی انسان جب اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہو تو اس کے دل میں ایسا اخلاص ہو کہ اب وہ بس اللہ کا ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور سبب نہ ہو سوائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے. اگر یہ سبب موجود ہوگا، واحد سبب، تو اس کا مطلب ہے یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہا گیا ہے. ناظرین کرام، اخلاص کے حوالے سے ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی اور دیگر شرائط کا مطالعہ بھی ہم کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. امید ہے آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أرجو رضاك أنت الرحيم يا اللهم صل وسلم وبارك على حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا فہم سيدنا اور اس پر عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. اللهم صل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایسا کامل اور متوازن اسوہ ہے جس سے زندگی کے ہر میدان میں ہمیں سکون، راحتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے. على محمد. آئیے اس عظیم نعمت سے فیض حاصل کرنے کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ فرمائیں سیرت حبیب کبریا صرف پیس ٹی وی اردو پر. جانیے اس پاکیزہ زندگی کا ہر عمل جس نے ساری دنیا کو جینے کا مقصد عطا کیا. سیرت حبیب کبریا ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں. جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین. جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین. ریاض الصالحین ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. کیا ہے جادو ٹونا کی حقیقت؟ کیا بدل سکتی ہے ان سے قسمت؟ کیا ضروری ہے جنات کا ڈر؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد کا اثر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام جن جادو نظر بد صرف پیس ٹی وی اردو پر. کس طرح اسلام دیتا ہے زمانے کے منفی نظریات کو بدل. جن، جادو اور نظر بد ہر بدھ شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. أنت الرحيم يا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ وقفے پہ جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط پہ بات ہو رہی ہے اور وہ ہے اخلاص۔ اس کی تعریف آپ نے وقفے سے پہلے سنی۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں اللہ کریم نے اسی تعریف کے مطابق اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ دین صرف اللہ کا خالص ہو جانا چاہیے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو، غلامی کرو اللہ کی مخلصًا لَهُ الدِّينَ، اور اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، اور پھر فرمایا اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ تو خالص دین ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی ملاوٹ ہوئی، جس کے اندر ذرا سا بھی شرک ہوا، کسی بھی چیز کی ملاوٹ، کسی آلودگی کی ملاوٹ، کسی میل کچیل کی ملاوٹ، کسی زائد چیز کی ملاوٹ ہوئی تو اللہ کے ہاں وہ پھر قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح کا اخلاص۔ ناظرین کرام، یہ تیسری شرط ہے لا الہ الا اللہ کی۔ چوتھی شرط ہے صدق، سچائی کے ساتھ انسان جو بات کر رہا ہے وہ صدق دل سے کہہ رہا ہو، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہ ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک کے اندر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو شخص سچائی کے ساتھ آئے اور تصدیق کرے، والذی جاء بالصدق وصدق به، سچائی کے ساتھ آئے اور پھر اس کی تصدیق کرے، اولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ حقیقت میں اس تقوی کی منزل کو پا لینے والے جس کے نتیجے میں جنت ملتی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزما لیا ہے، وہ لوگ آزمائے جا چکے ہیں جو اس سے پہلے تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاننا چاہتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو جان لے گا، الگ الگ کر لے گا کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ شہادت کلمہ پڑھ لیتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ منافقین بھی کلمہ شہادت پڑھتے تھے، منافقین بھی یہ سارے الفاظ ادا کرتے تھے، لیکن ان کے یہ ادا کیے ہوئے الفاظ اور یہ دی ہوئی شہادتیں قطعاً قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے ان شرائط کے بغیر اس کو پڑھا ہوتا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے اس کو بنیادی باتیں ارشاد فرما دیں جو صرف اور صرف اسلام کے بنیادی ارکان سے متعلق تھیں، اور صرف اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک بات شامل تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب جا رہا ہوں اور میں نے پوری زندگی اس پر عمل کرنا ہے، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس میں کوئی کمی کروں، یعنی بنیادی ارکان اسلام پر عمل کروں گا اور والدین کے حقوق ادا کروں گا، اور میں نے اس سے زیادہ میرے سے نہیں ہوتا اور میں نے نہیں کرنا۔ گویا وہ جو بنیادی ضابطہ ہے دین کا اس پر عمل کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ اس کے اندر وہ سارا بنیادی ضابطہ موجود تھا، تو آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے، یہ جو لفظ اس نے بولے ہیں یہ اس نے دل سے بولے ہیں، دل کی سچائی سے اگر بولے ہیں، تو فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، زبان سے ادا کیے ہوئے کلمے کا انسان کے قلب کی کیفیت سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ اگر قلب اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، دماغ ساتھ نہ دے رہا ہو، اخلاص موجود نہ ہو اور یہ بنیادی شرائط موجود نہ ہو، تو پھر کلمے کا یا شہادتین کا یا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا اور جتنا مرضی شدت سے اقرار کر لینے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اگلی شرط ہے محبت، کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت جاگزیں ہو جائے، اتنی شدید کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی چیز سے محبت نہ ہو، اور اگر ہو کسی چیز سے محبت تو اس محبت کی بنیاد بھی اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ یہ بھی لا الہ الا اللہ کا بنیادی تقاضا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں اور ان کو اپنا معبود قرار دے لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو کسی کاموں میں شریک کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کے انہوں نے باطل خیالات اس میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور پھر ان سے محبتیں کرتے ہیں، ان باطل معبودوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، جس طرح کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ اس طرح کی محبتوں کا اظہار اپنے باطل معبودوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں
ان کی شدید ترین محبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت میں شامل۔ ناظرین کرام، متفق علیہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں اگر کسی شخص کے اندر موجود ہوں اور تین چیزیں کسی شخص کو حاصل ہو جائیں تو ایمان کی شیرینی اس کو گویا حاصل ہو گئی۔ ایمان کا چسکا اس شخص کو آتا ہے، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا لطف کیا ہوتا ہے، یہ صرف وہی شخص جانتا ہے جس شخص کے پاس یہ تین چیزیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں، سب سے زیادہ محبت، شدید ترین محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ یہ ان تین باتوں میں سے سب سے پہلی بات ہے جس کے ذریعے سے انسان ایمان کی لذت سے لطف اندوز ہو سکتا، وگرنہ کہنے کو مسلمان ہوگا، کہنے کو عمل بھی کرتا ہوگا، لیکن صرف عمل کر لینا اور ظاہراً مسلمان ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس وہ کیفیت، وہ باطنی کیفیت بھی نہ پیدا ہو جائے جس کو ایمان اور تقویٰ کہتے ہیں۔ وہ اگر پیدا ہوگی تو ایمان کا ذائقہ آئے گا، ایمان کا ذائقہ آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سارے استحقاقات عطا فرما دے گا جس کے نتیجے میں جنت عطا ہوتی۔ پہلی چیز ایمان کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور ایمان کی شیرینی حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کی ہر چیز سے پیارے ہو جائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی باقی ساری وابستگیاں دنیا کی چھوڑ دے، بلکہ اس وابستگی کا منہج چینج ہو جائے گا، اس کی نوعیت بدل جائے گی، لیکن وابستگی تو رہتی ہے۔ ظاہر ہے انسان اپنے اہل و عیال کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑ سکتا، دنیا کی بہت ساری وابستگیاں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ظاہر اس دنیا میں رہنا ہے تو ان چیزوں کے ساتھ انسان کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن ان محبتوں کی نوعیت اس طرح چینج ہو جائے کہ کسی بھی چیز سے اگر محبت ہو تو اس محبت کی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہو۔ جب تک اس طرح کی محبت پیدا نہیں ہوگی تب تک ایمان نہیں آئے گا اور ایمان کا ذائقہ نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ ان یحب المرء، کہ انسان کسی سے محبت کرے، جس سے محبت کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن اس محبت کی بنیاد اللہ کی محبت ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اصل محبت تو اللہ کی محبت ہے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہترین عمل وہ ہے کہ دشمنی بھی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے۔ یہ بھی ایک تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا، اور اس کی شرائط میں سے ایک شرط کہ انسان نے جس سے محبت کرنی ہے کرے، ان یحب المرء، جس سے محبت کرنا چاہتا ہے کرے، لا یحبہ الا اللہ، لیکن اللہ کے علاوہ اور کوئی محبت کا مقصد نہ ہو، صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ ناظرین کرام، آخری بات اور چھٹا تقاضا، چھٹی شرط جو آج کے پروگرام میں ہم نے بتانی ہے وہ ہے انقیاد، کامل سپردگی۔ انقیاد ہوتا ہے الخضوع والذل، انسان خوف اور محبت کے ملے ہوئے جذبات کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر دے، پوری طرح کامل سپردگی کر دے، جس کا ذکر گزشتہ پروگراموں میں بھی آیا کہ انسان جب تک اپنے آپ کو ان سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کاملاً اللہ کے سپرد نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، اور لا الہ الا اللہ کا وہ تقاضا ہی نہیں پورا ہو سکتا، اور وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا اعتبار ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہ ساری شرائط نہ ہوں۔ سورہ لقمان میں اللہ کریم نے فرمایا من یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے اپنا آپ سارا کچھ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ محسن ہے، ہر دم نیکیاں کرنے والا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ ہے جس نے حقیقت میں وہ مضبوط کڑا تھام لیا اسلام کا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس جو مشہور مفسر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو عروۃ الوثقی ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 کے اندر، اس عروۃ الوثقی سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں ان شرائط کو پورا کر کے لا الہ الا اللہ کی
شہادت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله.